حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، قرآن پاک بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ آج کی یہ ویڈیو جنات سے متعلق معلومات پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تخلیق اور مختلف جنات کی آقا دو جہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد جن کا تاریخی پس منظر بھی بیان کریں گے۔ جنات سے متعلق کچھ اسلامی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑپوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا ساماں کیا۔ کبھی ذکر مصطفیٰ کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام خیر الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی آمنہ زہرا کو ملی اور نہ کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت اور واجب الاحترام ہیں۔ اور جبل ابو قیس پر موجود جن نے یوں صدا کی، آئے بطحا یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں،
اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بپھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلایا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت میں حرکت آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا احترام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مہین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مظفر نامی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا۔ صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر، اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں حبل نامی بت کو زیورات اور ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے، تو مہین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے۔ یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں، خود کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہاری دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول اور خلق کے خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگایا کرتے تھے،
جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتیں اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بازار مقام اوقاز میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن مجید سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افترا پردازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا، جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو معبوس نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیدار اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان، جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ناظرین، جنات کی جماعت نے جہاں اسلام قبول کیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ جنت المولا کے قبرستان کے قریب واقع مسجد الجن کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی قدیم ترین اور اہم ترین مساجد میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ مسجد جن یا مسجد الجن اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنات کیا ہیں وہ ضرور آئے، میرے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم مکہ کے ضلع مولا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچنے کے لیے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، پھر آپ نے مجھے دائرے کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ پھر یوں ہوا کہ جن وہاں جمع ہوتے ہی فوجوں کی شکل میں پہنچنے لگے۔ اتنے لوگ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ بھی نہ سکا اور نہ سن سکا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک گروہ سے فجر تک گفتگو کرتے رہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک پکارنے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے گئے اور انہیں ان کے نقش قدم اور آگ کے نشانات دکھائے۔ انہوں نے اس سے رزق طلب کیا اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان سے کہا تھا تمہاری ہر وہ ہڈی ہوگی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، جب یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس پر کافی گوشت ہوگا اور تمام قطرے آپ کے جانوروں کی خوراک ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہڈیوں اور گوبر کو قضائے حاجت کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سردار سے ملاقات کی اور ان کی بیعت اور ان کے قبول اسلام کو قبول کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الجن میں بھی مرکوز ہے، جس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ مسجد الجن کو بیعت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مقام پر تعمیر کی گئی تھی جہاں جنات نے اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا تھا۔ آج کے دوران حج کا موسم اور عمرہ دنیا بھر سے مسلمان مسجد الجن کو دیکھنے آتے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد الجن اصل میں 1700 میں ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، تاکہ اس تاریخی واقعہ اور جگہ کو نشان زد کیا جا سکے، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں روحانی مخلوقات جنوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسجد الجن خود انسانوں یا جنوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پوری عمر میں ایک سے زیادہ بار مناسب طریقے سے بحال کیا گیا تھا، تاہم آخری تزئین و آرائش شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی تھی۔ تعمیراتی ڈھانچے کو مزید جدید اور زاویہ دار ڈھانچے میں تبدیل کرنے کے لیے حال ہی میں مسجد الجن کے ڈھانچے میں ایک مینار کا اضافہ کیا گیا۔ آج مسجد الجن میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں، بشمول وضو، پانی، اسٹیشن، ایئر کنڈیشنر، داخلہ، پنکھے اور نمازی قالین۔ اگرچہ بہت کشادہ نہیں ہیں، مسجد الجن میں نماز پڑھنے کا ایک وسیع علاقہ ہے جہاں مقامی لوگ آتے ہیں اور دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے وادی نخلہ تک کے سفر کے بارے میں بعض روایات کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو کالی تاریکی میں تنہا واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی تھیں۔ قرآن پاک بلند آواز میں اس پر یمن سے آنے والے ایک جن کی توجہ مبذول ہوئی، جو رک گیا اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اس کے لیے انسانوں کی طرح جنات کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسانوں یا کسی اور مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ناظرین، روایات حدیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ علامہ خفاجی کہتے ہیں، احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے۔ یقیناً جنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم بھی سنایا۔ عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن جبیش، مجاہد، اقرمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ بطن نخلہ میں پیش آیا، اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔
راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے کی خبر اور قرآن مجید سننے کی خبر دی۔ ناظرین، یہاں آپ کو جنات کی دعوت اسلام کا ایک واقعہ بھی سناتے چلیں۔ ایک دن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا، کیا آپ سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرے پاس ایک جن آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہتا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوی بن غالب میں ایک رسول معبوس ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہیں، اور ہدایت میں پہلو کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح ثابت ہوئی اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات تک آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی سودا بن قارب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔
ये किस्सा सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिपट गए और फरमाया, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे ये सारा किस्सा सुनूं, क्या अब भी वो जिन तुम्हारे पास आता है? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो नहीं आया और उसकी जगह अल्लाह की किताब नेमुल बदल है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम एक दिन कुरैश के कबीला आले दरीख में थे। उन्होंने अपना बछड़ा ज़बह किया। कसाब उसका गोश्त बना रहा था कि इतने में हम सब ने बछड़े के पेट में से आवाज़ सुनी और बोलने वाली कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी। वो ये कह रहा था, ए आले दरीख, ये कामयाबी वाला काम है। एक और पुकारने वाला फसी ज़ुबान में ये ऐलान कर रहा था कि वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात पर बहस करते वक्त इनमें सबसे ज़्यादा बदनाम शैतान का जिक्र करना ज़रूरी है, जिसे इब्लीस भी कहा जाता है। शैतान इस्लामी तालीमात में एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसे इंसानों के लिए बुराई और फितना का बुनियादी ज़रिया समझा जाता है। शैतान शुरू में अल्लाह की इबादत करने वाला था और जिन्नात में एक आला मुकाम रखता था। ताहम जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों और जिन्नों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान ने गरूर और तकब्बुर की वजह से अपने आप को मट्टी से पैदा होने वाले इंसानों से बरतर समझते हुए इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिर शैतान को अपनी रहमत से निकाल दिया और शैतान ने क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का अहद किया। शैतान का बुनियादी मकसद इंसानों को राह रास्त से हटाना, गुमराह करना और गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी करना था। उसको हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, जैसे बुरे ख्यालात, वसवसा, शकूक व शुबहात को भड़काना और इंसानी ख्वाहिशात और कमज़ोरियों की तरफ राग़िब करना। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो शैतान की चालों से बाखबर रहें और उसके असर से मुसलसल अल्लाह की पनाह मांगे। उसकी सरकश फितरत और इंसानों से दुश्मनी के बावजूद शैतान का वजूद एक इलाही मकसद को पूरा करता है। शैतान की तरफ से लाहक फितनों और आजमाइशों पर काबू पाकर ही इंसान रूहानी तौर पर तरक्की कर सकता है, अपने ईमान को मजबूत बना सकता है और बिलाखिर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। शैतान के वसवसों का मुकाबला करने और तलाश करने से अल्लाह की हिदायत मोमिनीन अपनी इबादत में अपनी अक़ीदत और इखलास का मुज़ाहरा कर सकते हैं। आखिर में शैतान को जिन समझना और इंसानों को नेकी से दूर करने में इसका किरदार इस्लामी तालीमात का एक लाजमी पहलू है। उसकी चालों को पहचान कर अल्लाह की पनाह मांग कर मुसलमान उसके असर से अपने आप को बचा सकते हैं और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, इस्लाम सिखाता है कि मोमिनों को जिन्नों के शर और उनके फितनों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। कुरान मजीद की मखसूस आयात की तिलावत करना, जैसा कि आखिरी दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरह नास एक ताकतवर तरीका समझा जाता है। तहफ़्फ़ुज़ तलाश करें। मज़ीद बरा मुसलमानों को नमाज, तिलावत कुरान और उसके नाम की याद के ज़रिए अल्लाह के साथ मज़बूत ताल्लुक़ बरकरार रखने की तरग़ीब दी जाती है, क्योंकि ये आमाल जिन्नों और उनके असर व रसूख के ख़िलाफ़ किसी रूहानी दिफा को मजबूत बनाते हैं, जबकि जिन्नात इस्लामी कायनात का एक लाजमी हिस्सा हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया में अपने किरदार के बारे में मतवाज़न तफ़हीम को बरकरार रखें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।